سندھ میں ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا راج ہے. فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ 15 سال سے سندھ پر سیاسی وڈیروں کا جو قبضہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اب یہ جو ایک اتحاد کی بھی JUI اور MQM GDA, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جس طرح سے MQM بھی کہہ رہی ہے, MQM کا ایک ظاہر ہے ایک بڑا ووٹ بینک تو رہا ہے, اب آ کر وہ اس کا ووٹ بینک کم ہوا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, الیکشن مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اتحاد بننا آج تک وہ بالکل ایک الگ سائنس رہی ہے پاکستان کی سیاست میں. اس اتحاد کے انتخابی جو سیاست ہے اس میں کیا اثرات ہوں گے, اور جو آنے والا الیکشن ہے اس میں کس حد تک یہ اثر انداز ہوگا. ظاہری طور پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں تو کوئی نتیجہ خیز اثر نہیں پڑ سکتا. یہ جو اتحاد کی GDA اور MQM کے اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن لڑنا آتا ہے, الیکشن مینجمنٹ آتی ہے. ابھی الیکشن مینجمنٹ جو ہے نا ایک بہت ہی وسیع المعنی لفظ ہے. عام آدمی سمجھتا ہے کہ عوام کی حمایت سے الیکشن جیتا جاتا ہے, اور عام آدمی کو سمجھنا بھی یہی چاہیے, لیکن زمینی حقائق جو ہے نا وہ بہت مختلف ہے. الیکشن جیتنے کی جو اجزائے ترکیبی ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے, صحیح, پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اس اجزائے ترکیبی کے تحت جن لوگوں سے جو لوگ اس الیکشن کے عمل پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ اصل میں نتیجہ خیز جو ہے وہ ان کے اثر انگیزی ہوتی ہے. 2018 میں بھی پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے جو ہے وہ بہت اہم ترین سیٹیں نکل گئی تھیں, اور جو حشر کراچی میں MQM کا ہوا تھا وہی حشر کم و بیش جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوا تھا. لیکن جن لوگوں نے تحریک انصاف کے لیے الیکشن مینیج کیا تھا ان لوگوں نے بالکل جو ہے وہی کام جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے کیا. تحریک انصاف کے لیے کرنے کے کچھ اور معاملات تھے, پیپلز پارٹی کے لیے جس نے کام مینیج کیا گیا وہ کچھ اور طریقہ کار تھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہی طریقہ کار دوبارہ اپلائی کیا جائے. ہم بہت محتاط انداز میں گفتگو کر رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ جیت جائے, یا پیپلز پارٹی کو وہ طریقہ کار اپلائی کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہو. ایک گمان ہے نا, گمان پہ تو کچھ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. آ جاؤ بھائی, جس طرح 2018 میں الیکشن لیا تھا, اگر ابھی الیکشن چاہیے تو وہی طریقہ کار آپ اپلائی کر لو. یہ تو سب کو پتا ہے کہ 2018 میں اندور سندھ میں پیپلز پارٹی کس طرح الیکشن جیتی تھی. صحیح, بالکل اسی طرح جیسے کراچی میں تحریک انصاف یا اور پاکستان کے اور شہروں میں. تو ابھی یہ جو اتحاد ہے نا, اس بات کو سمجھے. ایک دو آخری جملہ بول دوں کہ ہو سکتا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے ملاقاتیں کروائی جا رہی ہوں. اچھا, عملی طور پہ ان ملاقاتوں کا شاید کوئی اتنے اثرات آئے نہیں, لیکن یہ سب چیزیں بھی قبل از وقت آنے والے دنوں میں اور صورتحال واضح ہوگی. صحیح ہے. جی نوید صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آئندہ انتخابات میں, اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, کئی دہائیوں سے وہاں پر حکمران سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اور یہ بھی مد نظر رکھیں جس طرح بلاول بھٹو زرداری ایکٹیو ہیں. جی دعا دیکھیں, ہم نے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس سے ایک سبق تو ہم سب نے سیکھا ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں سلیکشن ہوتی ہے, اور اس سلیکشن کے لیے جو ہے وہ پھر الائنسز بنائے جاتے ہیں, انتخابی الائنسز بنائے جاتے ہیں, اور ان انتخابی الائنسز کے لیے جو ہے وہ پھر سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے. 2018 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا, 2018 میں جس طرح سے PTI کو لانے کے لیے جس طرح سے سیاسی انجینئرنگ کی گئی تھی, پھر وہ ریورس انجینئرنگ کی گئی اور جو ہے وہ PTI کو گھر بھیج دیا گیا. اس وقت بھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے, جو میرے خیال میں جس کی وجہ سے پھر یہی وہ لوگ تھے, یہی GDA تھی, یہی جو ہے وہ MQM تھی, اور یہی لوگ تھے جو کہ کل اس سیاسی انجینئرنگ کا حصہ تھے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اقتدار میں آئے اور پرائم منسٹر بنے. لیکن یہاں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو لوگ یہ سیاسی انجینئرنگ کر رہے ہیں, وہ جو سلیکٹ کر رہے ہیں, جو سلیکٹرز ہیں, ان کا بھی کبھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ مڈ ریس جو ہے اپنے گھوڑے تبدیل کر لیں, جیسے کہ عمران خان صاحب کے اس میں ہوا. اس وقت بظاہر لگ یہ رہا ہے
کہ ہوا کا رخ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہے. ہم نے دیکھ لیا جس طرح سے پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو ہے ان کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے, اور پھر سندھ کے گورنر جو ہیں وہ کامران ٹیسوری صاحب جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی اگلا پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں گے. تو میرے خیال میں ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس دن کہہ دیا کہ جی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. پچھلی جو گورنمنٹ تھی, جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اس میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید پی ایم ایل این کو سامنے لا کے اس کو گورنمنٹ کا فیس بنا کے اور گورنمنٹ اپنی کارکردگی کے بوجھ تلے دبا کے شاید پیپلز پارٹی کو جو ہے اس کو اگلی گورنمنٹ دی جائے. لیکن میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ گھوڑے پھر مڈ ریس جو ہے وہ چینج ہو گئے ہیں اور یہ جو نئے اتحاد بن رہے ہیں یہ اسی کا حصہ نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. جی عامر صاحب آپ نئے اتحاد کو کس طرح دیکھیں, اور خاص طور پر اگر ہم سندھ کی چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو زرداری صاحب تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کیا وہ سندھ نہیں پورے پاکستان پیپلز پارٹی کا راج دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اگلے پرائم منسٹر ہوں. آلدو یہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے, لیکن اب جس طرح اب اتحاد کی بھی ذکر ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ٹف کمپٹیشن ہو سکتا ہے انتخابات میں, خاص طور پر سندھ میں؟ نہیں, دیکھیں کسی کے بھی خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہوتی, اور کسی بھی سیاسی جماعت کے یہ کہنے پہ کہ ہمیں الیکشن لڑنا ہے اور ہمیں جیتنا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, الیکشن لوگ لڑتے اسی لیے ہیں کہ جیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں کہ جی ڈی اے 2018 میں تیار کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے, اور جب وہ تیار ہوا تو زرداری صاحب نے گیم ڈالی اور وہ واپس لے گئے اور ان کو جو ہے نا وہ کشتی منجھار میں چھوڑ دی, بے یار و مددگار رہ گئے. ان میں سے 2-4 جیت گئے, جس میں غوث بخش مہر آخری وہ بڑے کھلاڑی تھے سیاسی طور پہ پیر پگاڑا صاحب کی اپنی فیملی کے بعد جو مسلسل جیتتے آ رہے تھے, وہ بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے. کیونکہ پیر پگاڑا صاحب بھی کوئی سیریسلی تو کوئی سیاست نہیں کر رہے تھے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے کہیں فائٹ کرتے, کوئی بات کرتے. وہ جب وزیر بھی بنے ان کے بھائی, اور عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا پولیٹیکلی, تو وہ فارغ ہو گئے تھے. تو اب آپ ایم کیو ایم کو دیکھیں, جو فاروق ستار صاحب کی آپ نے گفتگو سنائی کہ 15 سال سے جو سیاسی وڈیرے ہیں, بھائی 10 سال تو آپ ان کے ساتھ براہ راست رہے, اور بالواسطہ آپ وفاق میں عمران خان کے ساتھ بیٹھے رہے, اور پھر مرکز میں شہباز شریف کے ساتھ بھی دوبارہ بیٹھے رہے آپ. تو کن کو چیلنج کرنے جا رہا ہے اور کون کرنے جا رہا ہے؟ جی ڈی اے کے ساتھ مل کے, جو خود عمران خان صاحب کے ساتھ حکمران اتحاد کا حصہ تھی, ایم کیو ایم حصہ تھی. تو بھائی قصور کس وڈیرے کا ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھے تھے, اس پیپلز پارٹی کا جس کے ساتھ آپ بیٹھے تھے. مطلب یہ وہی چورن ہے جو بلاول بھٹو سندھ میں جب جلسے کرنے جائیں تو وہ جا کے 15 سال بعد حیدرآباد میں پانی دینے پہنچ جاتے ہیں.